غامدی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو کچھ مہمان موجود ہیں، جن میں فرید پراچا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو ایک معروف سیاسی رہنما ہیں، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ مشتبہ جمال صاحب موجود ہیں، جو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہوگا لال مسجد کے واقعے کے بعد اٹھنے والے بہت سارے سوالات، بالخصوص اس حوالے سے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کی پولرائزیشن ہمیں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے شرکاء سے گفتگو کریں گے۔ میں اپنے سوال کی ابتدا فرید پراچا صاحب سے کروں گا۔ پراچا صاحب، ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے اس واقعے کے بعد، وہ یہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہرحال ایک ڈیوائیڈ ضرور موجود ہے، ریلیجس اور سیکولر ڈیوائیڈ۔ اس میں کوئی اصطلاح کے معنی میں نہیں یہ الفاظ استعمال کر رہا، لیکن ہم یہ محسوس ضرور کرتے ہیں کہ ایک طرف بہت ایکسٹریمزم آپ اس کو کہہ لیں، ایک خاص شدت پسندی کہہ لیں، اس کا مزاج ہے، دوسری طرف مذہب کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کا یا اس کو سیاست سے اور دوسری چیزوں سے دور رکھنے کا مزاج موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کجا یہ کہ ہم مغرب کے ساتھ کسی تصادم کی بات کریں؟ کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ خود ہماری سوسائٹی کے اندر ایک کشمکش اور ایک کانفلکٹ کی صورت پیدا ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ جو ہم ایک لکیر کھینچ دیں کہ اس کے ادھر ایک طبقہ ہے اور دوسری طرف دوسرا طبقہ ہے۔ معاشرے کے اندر دین کے ساتھ ایک عمومی تعلق، عمومی محبت، دین کے بارے میں ایک قدر، منزلت، اس کے بارے میں ایک اچھے جذبات، خیالات، یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو عمل نہیں کر پاتا، بے عملی ہوتی ہے، وہ بھی ایک طبقہ ہمیشہ رہتا ہے، ہر معاشرے کے اندر رہتا ہے۔ وہ دین کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، نہیں کر پاتا۔ ایک بہت ہی محدود طبقہ دونوں اطراف کے اندر ایسا ہے کہ جس کو آپ ایک طرف جس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ جی وہ انتہا پسند ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے انتہا پسند ہیں کہ جو ایک خاص نقطۂ نظر سے کو مسلط کرنے کے لیے وہ ایک انتہا پسندی پہ جا رہے ہیں۔ مثلا یہی لال مسجد کا ہی ایک واقعہ ہے۔ اس لال مسجد کے اندر ایک طرف کچھ وہ طبقے یا وہ عناصر ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں یا جو وہ مطالبات کر رہے تھے وہ تو ٹھیک تھے کہ اس کے مطالبات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ طریقہ کار کے بارے میں اختلاف تھا، پہلے بھی تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے ان کے پاس بھی علماء کرام نے بھی کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ ایک اجتماعی جدوجہد کی جائے، معاشرے کے اندر ایک قبولیت پیدا کی جائے، وہ اصلاح اور دعوت و تبلیغ کا عنصر اختیار کیا جائے، حکومت کو پریشرائز کیا جائے، جس کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اس کو کیا جائے۔ تو ایک انتہا وہ تھی۔ دوسری انتہا وہ تھی کہ جس کا یہاں پر ہی مظاہرہ کیا گیا کہ بھائی اگر چلیں ان کی طرف سے ایک انتہا ہو رہی ہے یا ایک مطالبے میں شدت ہے یا ان کے ہاتھ کے اندر کسی نے اسلحہ پکڑا دیا ہے یا کوئی ایک خاص منظر یا ایک سٹیج سجانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کا نتیجہ اس حد تک چلا جانا چاہیے کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے؟ کوئی بھی سیکولر ترین فرد بھی اس حد تک کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا کہ جی چاہے آپ کسی کے جرم کی سزا، جس کے میں قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ماورائے عدالت، ماورائے قانون، ماورائے آئین، آپ لوگوں کی جانوں سے کھیل جائیں۔ یہ دو رویے ہیں۔ مشتبہ جمال صاحب، آپ کا تعلق وکالت کے شعبے سے، ایک وکیل کی حیثیت سے کیا ہمیں بتائیں گے کہ اس قسم کے جب معاملات کیے جاتے ہیں تو کیا یہ معاملہ محض قانون اور قانونی کنونشنز کے لحاظ سے صرف یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بندوقیں پکڑا دی گئیں اور یہ اسی نوعیت کا جرم تھا، یا آپ کے نزدیک اس کی جو نوعیت تھی وہ ان ٹرمز آف چیلنجنگ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو بار بار ہم نے بات سنی گورنمنٹ سے، اس کے اعتبار سے یہ ایک زیادہ بڑا مسئلہ تھا اور
اس ایکسٹریم تک جو اقدام کیا گیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک تو الگ بحث ہے، لیکن کیا معاملہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف اتنا تھا جتنا کہ پراچا صاحب فرما رہے ہیں؟ لال مسجد کے موضوع پہ براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے جب تک ہم اس کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے بہت اندیشہ ہے کہ ہم اس براہ راست گفتگو میں ایک ایسی سمت میں چل پڑیں جو کہ ریلیونٹ نہیں ہوگی اس واقعے کی درست تفہیم کے لیے۔ لال مسجد کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی ایک مخصوص سیاسی حالات میں جنم لے رہا ہے۔ ان سیاسی حالات کے پیرلل ایک گلوبلائزیشن کا سٹیج ہمارے سامنے آ چکا ہے، جس میں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ اب دنیا کو ایک بساط کے طور پہ لے رہی ہیں، اور وہ اپنے ملک میں رہنے پر قانے نہیں ہیں، اور وہ دوسرے ملکوں کی سیاست، معیشت، ان کے سماجی ڈھانچوں میں اور ان کے مستقبل میں غیر ضروری دلچسپی لے رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک کہہ لیجیے بساط عالم پر ایک گیم کھیلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اور اس گیم میں وہ ممالک جو جتنے ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، جو غریب ہیں، جہاں تعلیم کم ہے، جہاں پہ مضبوط سیاسی مستحکم نظام موجود نہیں ہیں، وہ ان پراکسی وارز کا شکار ہو رہے ہیں۔ سو لال مسجد کا واقعے کی بنیاد میں نہ پاکستانی معاشرے میں دیکھتا ہوں، نہ پاکستانی آئین اور قانون کے مسئلے کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ یہ ایک گلوبل گیم جو کھیلی جا رہی ہے، جس میں کہہ لیجیے کہ امریکہ اپنا رول جو ہے وہ ایک بہت ایروگنٹ لیول پہ ڈیفائن کر رہا ہے، اس میں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے نا، اب میں آپ کو کنٹراسٹ دیتا ہوں۔ اگر ہم لال مسجد کے واقعے کو صرف پاکستانی آئین اور قانون کے حوالے سے دیکھیں تو لال مسجد جو کہ اسلام آباد کیپٹل کے دل میں واقع تھی، میں اسلحے کے اتنے انبار نکلے ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، آئی جی اسلام آباد سسپینڈ ہوا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کوئی ریلیونٹ بندہ سسپینڈ ہوا ہے۔ دیکھیے نا، اگر آپ سڑک پہ مال روڈ پہ ایک لائسنس کے بغیر بندوق اپنی گاڑی میں ڈال کے لے جا رہے ہوں تو ایک ٹریفک کانسٹیبل آپ کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ کیپٹل کے اندر اگر مان لیا جائے جو حکومت کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اسلحے کا اتنا انبار سمگل کیا گیا ہے، تو چلیں جنہوں نے سمگل کیا ان کو تو آپ نے توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا، بہت برا کیا، لیکن آپ نے اپنا غصہ نکال لیا۔ لیکن جن کی قانونی ذمہ داری تھی اس نوعیت کی آمد و رفت پر نظر رکھنا، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک نیچرل ٹریجیکٹری آف ایونٹس میں رونما ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ واقعہ جو ہے جس پاکستان کو میں جانتا ہوں اور جس پاکستان میں پل بڑھ کے میں بڑا ہوا ہوں، یہ اس کی نیچرل ٹریجیکٹری میں قطعاً نہیں تھا۔ یہ ایکسٹریمزم، گولی کا یہ استعمال قطعاً نہیں تھا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ ایک آرٹیفیشل، مجھے تو اس میں ساری ڈائمینشنز نظر آتی ہیں، اور اس ڈائمینشن کے پیچھے انفارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ مضبوط سیاسی نظام نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت طاقتور طبقے ہیں پاکستان میں، انہیں اپنی طاقت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک کہانی سنانی ہے کسی کو، اور وہ کہانی سنانے کے لیے کچھ کردار چاہیے، اور اس کرداروں کے لیے کچھ اسکرپٹڈ رولز ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ اور اس میں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو وہ معصوم نوجوان بہن تھے، بھائی تھے، وہ بالکل ان کو جو ہے وہ آپ نے گڈز کی طرح ٹریڈ کیا، یعنی کہ ان کو جو ہے وہ انسانوں کی سطح پہ بھی ٹریٹ نہیں کیا، اور وہ ایک اس بھیانک قربانی کی بھین چڑھ گئے۔ غامدی صاحب، یہ بات مشتبہ جمال صاحب نے فرمائی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی سیاسی بصیرت اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ یہ فنامنن کیسے وجود میں آیا؟ ظاہر بات ہے یہ اچانک تو نہیں آ گیا، اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی، لیکن اس سے پہلے ذرا آپ اس پہلو کے بارے میں بھی اگر کچھ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک یہ جو فنامنن ہے یہ اپنے نیچر کے اعتبار سے اور جو پھر اس کے نتیجے میں سٹانس لیا لال مسجد کے منتظمین نے، وہ سٹانس اپنے نیچر کے اعتبار سے اسلامی قانون میں آپ کس جگہ پلیس کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لال مسجد کا معاملہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند لفظوں میں آپ یہ بیان کر دیں کہ کچھ